بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں مسلمان افسوس رواج عام چلا جاتا ہے اور باتوں کے حد تک لوگ مذہبی تعلیمات کو خوب چرچا کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ویب سائٹ ارتھو کی ایک رپورٹ میں اس رویے کا تذکرہ کرتے ہوئے عبداللہ نامی انٹرنیٹ صارف نے ہمارے معاشرے کے سے ایک جھلک بھی دکھائی ہے، جبکہ تاریخ کے جھروکوں سے وہ منظر بھی دکھایا ہے ہم کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں، گزشتہ روز مجھے ایک فیملی فرینڈ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کا موقع ملا۔ اس شادی کی تقریب کراچی پر آسائش ترین شادی ہال میں منعقد ہوئی، جہاں 5 اقسام کے میٹھے اور قسم کے کھانے تھے، اور دولہے کی ماں نے بتایا کہ اس کے بیٹے کی شیروانی 35 لاکھ میں تیار کی گئی ہے، جبکہ قیمتی کسا اس کے علاوہ تھا، اور فخر کی یہ بات بتا رہی تھی کہ یہ تمام اخراجات لڑکے والوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہی رواج ہے۔ لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ حق مہر شرعی سود 32 روپے طے کیا گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ اس بات پر حیران ہوئی تھی کہ جب 35 لاکھ کی شیروانی اور بھاری جہیز کی بات ہوئی تو تب وہ شریعت یاد نہیں آئی، اور جب 15 اقسام کے کھانے تیار کروائے گئے، شادی کی تقریب میں شہر کے مہنگے ترین شادی ہال کا انتظام کیا گیا، اس وقت بھی شریعت کے احکام یاد نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو نہایت سادگی کے ساتھ رخصت کیا، اور اس مبارک جوڑے کی نئی زندگی کے لیے تمام لوازمات کا اہتمام بھی نہایت سادگی اور وقار کے ساتھ ہوا۔ روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے حضرت علی کا رشتہ قبول فرمایا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اپنی اہلیہ کے لیے جہیز کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے اسباب میں صرف میری تلوار زرہ اور ایک اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تلوار کی ضرورت دشمن اسلام کے خلاف جنگ کے دوران ہوگی، اور تم اپنے اونٹ کو کھجور کے باغات کو پانی دینے سفر کے لیے استعمال کرو گے، لہٰذا تم صرف اپنی زرہ کو وقف کر سکتے ہو، اور میں اس کے بدلے اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی زرہ کی فروخت کا حکم دیا تو اس کے بدلے 500 روپیہ درہم حاصل کیے، اور اس رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے حصہ بلال کے حوالے کیا تاکہ وہ اچھی خوشبو خرید کر لائیں، جبکہ باقی 2 حصے ملبوسات اور گھریلو اشیاء کی خریداری کے لیے استعمال کیے۔ تو یہ وہ خوبصورت تاریخ ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں نہ صرف اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کی روشنی زندگیوں میں کئی تبدیلی لانے کی بھی ضرورت ہے۔